جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے، میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا، اللہ میں ایمان آ چکا تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانا ہے۔ احتیاط کرتا ہوں، احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں، یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے۔ احتیاط کرتا ہوں۔ جیل میں کیا فرق پڑے گا؟ جیل میں چلا جاؤں، کتابیں پڑھ لوں گا، بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے، کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو۔ تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے۔ یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے۔ اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ، یہ ملک بدل جائے گا۔ جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیا پاکستان آ جائے گا۔ وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے، پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں 10 سال نہیں آؤں گا اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں، وہ پھر سے صحت کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے۔ وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا، اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے میں نے چوری نہیں کی اس ملک کی، میری کوئی یہاں سے چوری کر کے پراپرٹیز باہر نہیں، میں تو باہر حلال کی کمائی کا پیسہ پراپرٹی بیچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آیا ہوں، بینکنگ چینلز کے تھرو۔ پوری اس کی منی ٹریل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو، ایک ایک پائے کا حساب دیا ہے کہ میرا پیسہ کدھر سے آیا ہے، میں نے پراپرٹی کدھر خریدی۔ بنی گالا میں سارا ریکارڈ اویلیبل تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو وہاں بیٹھ کے نواز شریف لندن سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے، یہاں سے اربوں روپیہ چوری کر کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں پراپرٹیز لیتا ہے، اس کا بیٹا اربوں روپے کی پراپرٹی میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، ان کا رہن سہن، ان کی گاڑیاں، سارا یہاں کا پیسہ ہے، اور ایک رسید نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اس کا ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈالو، اور لگتا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنی چاہیے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا۔ جو وہ تسنیم حیدر جو لندن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور ارشد شریف کا قتل ہونا چاہیے، اور وہ وکیل جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف، اور دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ، یہ سب قاتل ہیں، اور پھر ڈرٹی ہیری۔ سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو۔ رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پا کے، یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پا کی، اندھیرا کر دیا، یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی۔ عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا، 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا، تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا، اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا، اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا۔ یہ تھا پلان۔ اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا۔ مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے، اٹھانا انہوں نے ہے۔ یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے، اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ چل رہا ہے پاکستان۔ ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے
اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں, پرسوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن کے لیے, جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے. پولیس باقاعدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپروو کرتی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہوگی ریلی کی. اگلے دن ہمارے کارکن آ رہے ہوتے ہیں, ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں, جدھر مل کے میں نے یہ زمان پاک سے نکلنا تھا. ایک دم پتہ چلتا صبح بین 144 لگ جاتا ہے, یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے. راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں, پولیس کی کنٹینجنٹس آ جاتی ہے, ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر چلے ہم, اب وہ ورکرز کو کسی کو تو صبح پتہ نہیں تھا, وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز. اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز ان سے کچھ نہیں کر رہے, کسی ہمارے کبھی ورکر کو انسٹرکشنز نہیں دی جاتی کہ پولیس کے ساتھ کوئی فساد میں پڑو. ورکرز وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جان کے ورکرز کے اوپر واٹر کیننز, وہ پرامن لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر واٹر کیننز چلنی شروع ہو جاتی ہیں, جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے. اچھا, ہمیں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے ریلیز کے لیے, ہم یہاں جانے کی انتظار کر رہے ہیں, اور ایک دم یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی, ادھر روک دیا, فلانی جگہ روک دیا. اور پھر آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے. لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ پیمرا پھر ایکشن میں آ جاتی ہے, اور پیمرا فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ دکھانا ہی نہیں سب کچھ. تو پھر ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا. آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے پتا چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے. ذل شاہ جو علی بلال سے کیا, مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی, پتا چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے, لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا, جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی, جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی, آئی وٹنسز سامنے ہیں, سب کو پتا کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے, اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے, کون, جرم کیا تھا اس کا. اور وہ جو ذل شاہ تھا, یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا, سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. وہ ایک ایسا انسان تھا, یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے, عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا, مجھے صرف ویڈیو سے پتا چلا اس کا. اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا, اور پھر 302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے. 2 اور مقدمے ڈال دیے میرے, اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر, اس کا قتل کا بھی ڈال دیا. یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات. مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے, قاتل, چور, منی لانڈررز, ڈاکو, جھوٹ بولنے والے, سارا پیسہ باہر پڑا ان کا. پاکستان میں ان کو کچھ, پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں, یہ علاج ان کے باہر, سرجریز ان کی باہر, عیدیں ان کی, شاپنگ ان کے باہر, بزنسز ان کی باہر, یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے. ذل شاہ جو علی بلال سے کیا, مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی, پتا چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے, لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا,
جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی، جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی، آئی وٹنسز سامنے ہیں، سب کو پتا کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے؟ کون؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور وہ جو ذل شاہ تھا، یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا، سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. وہ ایک ایسا انسان تھا، یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے، عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا. مجھے صرف ویڈیو سے پتہ چلا اس کا. اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا. اور پھر 302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے. 2 اور مقدمے ڈال دیے ہیں میرے. اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر. اس کا قتل کا بھی ڈال دیا. یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات. ایلیمنیٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچالتے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی، باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا. کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو، یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے، دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ ہر بہانہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے. کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود، ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے. میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے. اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا، اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ہر روز قتل ہو رہا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے ہی سمجھ آئے کہ جمہوریت کیا ہوگی. وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے، تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. امید صرف اب آپ پہ ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پاک کے. یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پاک کی، اندھیرا کر دیا. یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی. عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا. 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا. تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا. اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان.
اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا. مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے، اٹھانا انہوں نے ہے. یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے، اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ چل رہا ہے پاکستان. ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں. کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے، کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں. آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں، ایک ایک، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ایک ملک دیکھ لیں آپ، ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. لیبنان ہے سب سے زیادہ. لیبنان جو تھا وہ، اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا، تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے. آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا. لوگوں سے پوچھیں، ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے، وہ کہتے ہیں کرپشن مین مسئلہ تھا. نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غربت کی انتہا ہے. وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں. تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی. یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا، یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا، یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ، یہ وقت ہے کہ جو وکلا، سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے. آپ نے تاریخ، پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں، جس میں نے بھی شرکت کی. میں جیل میں بھی گیا، پہلی دفعہ میں جیل، اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں، تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی. تو پہلے جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لا کے لیے. اور ہم نے، ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی، پوری طرح شرکت کی. تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا، ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی، اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے، میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے. وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا، ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں مجھے نہ، جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے، میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا، اللہ میں ایمان آ چکا تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانا ہے. احتیاط کرتا ہوں، احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے، جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا، جیل میں چلا جاؤں، کتابیں پڑھ لوں گا، بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے، کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے، کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل.